تقریب اب ایک حد تک ایک ریفرینڈم کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میرا خیال ہے یوسف اس بات پہ انتہائی خوش ہوتے اور انتہائی ان کا دل اس وقت بڑا ہوتا کہ اتنے سارے لوگ تو ایک تو ان کے لیے جمع بھی ہوئے، اور جمع ہوتے وقت ہم نے کوئی یہاں پہ سوگ نہیں منایا، ہم نے یہاں پہ ان کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی ضمن میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یوسف کے بہت سارے ساتھیوں کی یہاں پہ بات سنی اور بھی ابھی بات کریں گے. اسٹیٹ سیکرٹری نے مجھے قدرے جوان کہا. ویسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس پر آج ہم نے بات نہیں کی، وہ آمنہ کی شکل میں آپ کو نظر تو آئی، لیکن آپ نے اس پر ابھی ہم نے بات نہیں کی. وہ یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، مظہر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ایک نوجوان نسل معذرت کے ساتھ کارپوریٹ میڈیا کی انتہائی کوشش کے تحت عمران خان کے پائپر کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک اہم بات اس لیے بھی ہے کیونکہ 65-70% اس ملک کی آبادی نوجوان ہے. یہ ایک سچ ہے جو کہ ابھی ضامن چنگیزی نے بھی ظاہر کیا ہمارے سامنے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یوسف اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ ترقی پسند نظریات جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اگلی نسل تک منتقل کریں. اب یوسف یہ بات صرف کہنے کی طرح نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہاں پہ حفیظ بلوچ اور باقی ساتھیوں کے ساتھ انڈیجنس رائٹس الائنس بنا کر انہوں نے ملک ریاض جیسا بندہ، ملک ریاض کا نام بھی ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا، غلطی سے کسی نے نہیں کہا. کون سے ملک کی سیاسی جماعت ہے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے تو بڑے وہ مخالف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کون سی جماعت ہے، جرنیل تو ہیں ہی ہیں، جو کہ ملک ریاض کی جیب میں نہ ہو؟ کوئی ایسی ہے آپ کے سامنے؟ یہ ہم ہیں، یہ یوسف مستی خان کی قیادت میں چلنے والی انڈیجنس رائٹس الائنس ہے، یا اس کی جماعت ہے، یا اس کے ساتھی الائڈ جماعتیں ہیں جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج سے 20-25 سال پہلے جب یہاں پہ کوئی سرخ جھنڈا لہرانے کا نام نہیں لیتا تھا، جب ہمارے ہی بہت سارے معذرت کے ساتھ بائیں بازو کے رہنما یہ کہہ چکے تھے کہ ہم لیونگ دا لیفٹ بیہائنڈ کر رہے ہیں، کہ یہ تو ہے ہی تاریخی غلطی تھی، تو یوسف جیسے لوگوں نے اس شمع کو جلائے رکھا اور انہوں نے پھر اس کے بعد نئے نوجوانوں کو بھی پیدا کیا. اور یہ بات ہمیں آج اگر ہم ریفرینڈم کر ہی رہے ہیں کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، تو اس ریفرینڈم کی بات کو ایک قدم آگے بھی بڑھائیں کہ جب تک آمنہ بلوچ نہیں ہوگی، یا حفیظ بلوچ نہیں ہوگا، یا عالیہ بخشن نہیں ہوگی، یا خرم نہیں ہوگا، یا نوجوان نہیں ہوں گے جو کہ ہیں ہمارے پاس، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے اور آپ سب میری تائید کریں گے کہ اس وقت اگر کوئی سیاسی کارکن ہے ہماری جیسی جماعتوں کے پاس ہے، ورنہ بڑی جماعتوں کے پاس تو صرف ٹھیکیدار ہیں. وہ ٹھیکیدار یا تو آپ کو زور زبردستی بے دخلیاں کرواتے ہیں، یا IMF اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے گجر نالہ اور رنگی نالہ پہ قبضے کروا کر گھر توڑواتے ہیں، یا اگر ان کو وال چاکنگ بھی کرنی ہو، پوسٹر بھی لگانا ہو، اور ٹھیکیدار لے کر آتے ہیں، ان کے پاس کارکن نہیں ہے. کارکن ہے تو ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی تنخواہ دے کر تو آپ کو یہاں پہ تو کوئی نہیں بلا کر آیا. آپ یوسف کے پیار اور محبت کی وجہ سے ہیں. اور آپ یوسف کے پیار اور محبت کیسے؟ آپ نے جیسے سب دوستوں نے کہا ان کے ساتھ جدوجہد کر کر یہاں پہ پہنچے. ہم نے زمینوں کی بے دخلی کے خلاف ان کے ساتھ جدوجہد کی. یہاں پہ اگر کراچی پریس کلب کے یہاں پہ کتنے لوگوں نے گواہی دی کہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اندر یوسف مستی خان موجود نہیں تھا. تو اس نئی نسل کے اندر ترقی پسند نظریات یوسف جیسے کردار کی وجہ سے منتقل ہوئے. اس کام کو ہمیں گہرا کرنا پڑے گا. دوسری اور آخری بات، اور بات پھر بھی وہی ہے کہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن سیاست کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہے. یہ اس سماج میں جو کہ آپ GT روڈ پر اس وقت ایک اور ڈرامہ رچایا ہوا چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پہ چورن بیچا جاتا ہے، اور یہاں پہ سب سے زیادہ چورن جو بیچا جاتا ہے وہ نفرت کا ہے. اور وہ جو مذہبی ٹچ دینے والے بھی اب مذہبی ٹچ کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جب آپ چورن کسی کے خلاف بیچتے ہیں تو وہ آپ کے گلے بھی پڑتا ہے. لیکن
یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر سے میں یوسف کے کردار اور یوسف کی شخصیت کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ باتیں تو ہم نے بہت ساروں نے کی کہ یوسف وہ شخص تھا جو کہ قومی سوال کو اور طبقاتی سوال کو، اور میں یہ کہوں گا عالیہ اور ماروی اور آمنہ کی شکل میں، جو کہ عورت کا سوال کو بھی لے کر چلنے والا شخص تھا. یہ بات کرنا آسان ہے. ہمارے حلقوں میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی کوئی چھوٹی موٹی چنگاری اگر کوئی چھوڑ دے تو یہاں پہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو سکتے ہیں. یہ جیبی کے شخص کو ہزارہ کے ساتھ جوڑنا، بلوچ کو سندھی کے ساتھ جوڑنا، ٹھیک، سرائکی کو پنجابی کے ساتھ جوڑنا، اور یہ ایک یونیورسل نظریے کے تحت جوڑنا، یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا اس دنیا میں اس دور میں بہت مشکل ہے. یوسف مصطفی خان نے یہ کام کیا. ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارا لیڈر تھا اور ہم اسی نقش قدم پر چلتے رہیں گے. جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے نام کوئی بھی رکھ لے، ہم تو مظہر صاحب پہلے سے بھی تیار تھے. بہت بہت شکریہ.